قرآن عربی پر غیر عرب کیوں ایمان لائیں؟ سوال یہ ہے کہ میں قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھ کر یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے اور ہمارے آباء و اجداد کی زبان عربی نہیں تھی، پھر قرآن کے عربی ہونے پر ہم کیوں نبی علیہ السلام کی اتباع کے مکلف ہیں؟ جواب ارشاد ہوا کہ آپ کا مطلب غالباً یہ ہے کہ ہر قوم صرف اسی دعوت پر ایمان لانے کی مکلف ہونی چاہیے جو اس کی اپنی زبان میں دی گئی ہو۔ دوسری کسی زبان میں آئی ہوئی دعوت اگرچہ وہ حق ہو، اگرچہ وہ من جانب اللہ ہو، اگرچہ وہ ترجموں، تفسیروں، تشریحوں اور عملی نمونوں کے ذریعہ سے آپ تک پہنچ جائے، پھر بھی وہ واجب الاتباع نہ ہونی چاہیے کیونکہ وہ آپ کی اپنی زبان میں نہیں بھیجی گئی ہے۔ اگر یہی آپ کا مطلب ہے تو یہ محض ایک غلط فہمی ہے جو مذکورہ بالا آیت کا صحیح مفہوم نہ سمجھنے سے پیدا ہو گئی ہے۔ آیت کا مقصد دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی قوم میں کوئی رسول بھیجا ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ رسول خاص اسی قوم کے لیے ہو یا تمام دنیا کے لیے، بہرحال اس نے اپنے اولین مخاطب لوگوں کو ان کو اپنی زبان ہی میں خطاب کیا ہے تاکہ وہ اس کی بات کو اچھی طرح سمجھ سکیں اور ان کو یہ حجت پیش کرنے کا موقع نہ ملے کہ زبان یار منتر کی وہ منتر کی نمی دانم۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر قوم کے لیے لازماً الگ ایک مستقل نبی ہی آنا چاہیے جو اس کو اس کی اپنی زبان میں ہی خطاب کرے، اور نہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر ایک قوم کو دوسری قوم کے اہل ایمان اس کی اپنی زبان میں قابل فہم طریقہ سے خدائی تعلیم پہنچا دیں تب بھی وہ محض اس بنا پر اسے رد کر دینے میں حق بجانب ہو کہ نبی خود براہ راست خدا کی کتاب اس کی زبان میں لے کر نہیں آیا ہے۔ یہ بات نہ اس آیت میں کہی گئی ہے اور نہ اس کے الفاظ میں ایسی کوئی گنجائش ہے کہ اس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکے۔ آخر کون سی معقول وجہ اس بات کی یہ پیش کی جا سکتی ہے کہ جس شخص کو قرآن کی تعلیم کا لب لباب اس کی مادری زبان میں واضح طور پر پہنچ گیا ہو اور وہ اس پر ایمان نہ لانے میں حق بجانب ہو؟